دوستو ارطغرل غازی سیریز سے کچھ لوگوں کو اس لیے نفرت ہے کیونکہ اس سیریز میں غداروں اور برے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی جوں جوں ارطغرل غازی اپنے دشمنوں کو پہچانتا گیا تو ان کے سر قلم کرتا چلا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ دوستو آپ نے ارطغرل غازی کے چاروں سیزن میں ارطغرل کو اپنے دشمنوں سے لڑتے اور ان کے سر قلم کرتے دیکھا ہی ہوگا، لیکن ارطغرل غازی کے 5ویں سیزن میں ارطغرل غازی کا وہ سٹائل آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو حیران کر دے گا، اور ارطغرل غازی کے دشمنوں کی یہ حالت آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستو ارطغرل غازی کے دشمن اور ان کے انجام کو دیکھنے سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی ڈرامہ میں دکھایا گیا اینگن التان کا بہترین سٹائل اور ان کی روبدار اداکاری کے سبھی فینز بن چکے ہیں، کیونکہ ڈرامہ میں ان کی وہ ہیبت دکھائی گئی ہے جو کہ دشمنوں کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھی۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو چھپے ہوئے کچھ وہ چہرے دکھائیں گے جنہوں نے ارطغرل غازی کو اصلیت جاننے کے بعد بہت زیادہ پریشان کیا، اور ان کی اصلیت جاننے کے بعد ارطغرل غازی نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس لسٹ کی جانب۔ نمبر 1، کمانڈر دراگوس۔ دوستو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں جب دشمن میں سامنے سے وار کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ بھیس بدل بدل کر مسلمانوں میں گھس جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کیا کمانڈر دراگوس نے۔ دوستو یہ بھیس بدل کر ایک لنگڑے کے روپ میں مسلمانوں میں گھس گیا، اور نہ صرف مسلمانوں میں گھس گیا بلکہ ارطغرل غازی اور سغوت بازار کی بھرپور ہمدردی بھی حاصل کر لی۔ دوستو یہ سغوت میں موجود عیسائیوں کے چرچ میں گھنٹا بجاتا تھا اور اس نے اپنا نام سنگوچ رکھ لیا تھا۔ دوستو اس نے بھیس بدل کر بھی وہ نقصانات کیے کہ ارطغرل غازی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ ترک آپس میں ہی لڑ کر ختم ہو جائیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے سغوت میں موجود تمام مسلمان قبائل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی کہ ارطغرل غازی کو کسی طریقے سے ختم کر دوں۔ ایک بار تو ارطغرل غازی اس کے زہر سے بال بچ جاتا ہے، کیونکہ جس شربت میں یہ زہر ملاتا ہے وہ شربت کوئی اور پی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کمانڈر دراگوس نے نفرت میں آ کر ایک بار بامسی کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا، اور ایک سودے کے بدلے بامسی اپنے بیٹے کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن یہ دھوکے باز پھر بھی بامسی کے بیٹے کو نہیں چھوڑتا، لیکن عین وقت پر ارطغرل غازی آ کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ دوستو اس صلیبی کی اصلیت جان کر سغوت میں موجود ہر شخص بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوستو ارطغرل غازی میں سب سے بہترین اداکاری کرنے والوں میں سے ایک نام کمانڈر دراگوس کا بھی ہے۔ نمبر 2، کمانڈر ریوانوس۔ دوستو یہ کمانڈر دراگوس کے کہنے پر قلعے پر قبضہ جما لیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک بار تو ایلبلگائے خاتون پر اس نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ حملہ آور بھی ہو گیا، اور ایلبلگائے کے پاس موجود ارطغرل غازی کا نقلی سونا اور اس خاتون کو اغوا کر کے دراگوس کے پاس لے جاتا ہے، مگر جب دراگوس اس سونے کو چیک کرتا ہے تو وہ نقلی نکلا، کیونکہ ارطغرل غازی کو پہلے سے ہی شک ہو جاتا ہے کہ سغوت میں موجود یورانوس کے جاسوس پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دونوں صلیبی کمانڈر ایلبلگائے خاتون کی آزادی کے بدلے ارطغرل غازی سے اصلی سونے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی ایلبلگائے خاتون کو چھڑوانے کے لیے اصلی سونا بھی دے دیتا ہے، اور ایک چال چلتے ہوئے صلیبیوں کے لباس میں ارطغرل غازی کے ساتھی خاتون کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستو جب یہ چال کامیاب ہو گئی تو ارطغرل غازی نے کمانڈر ریوانوس سے بہت سارے کام نکلوانا شروع کر دیے۔ ارطغرل غازی نے ریوانوس کے ذریعے ہی کمانڈر عالم چک کو شکست کا مزہ چکھا دیا، اور اپنے بیٹے عثمان غازی کو چھڑوانے سے لے کر کمانڈر عالم چک کے قریبی ساتھی کو مروانے تک ارطغرل غازی کمانڈر ریوانوس کا استعمال کرتا ہے۔ دوستو آخر کار ریوانوس ارطغرل غازی کے جال میں بری طرح پھنس جاتا ہے، اور ارطغرل غازی اسے سغوت کے چوراہے میں سب کے سامنے اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کمانڈر کارابورا۔ دوستو کمانڈر کارابورا منگولوں کا ایک ایسا کمانڈر تھا جو مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا تھا۔ کمانڈر کارابورا سلطان علاء الدین کے محل سے مسلمانوں کا صندوق لے آتا ہے۔ دوستو اس صندوق میں مسلمانوں کی سب سے بیش قیمتی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ کارابورا یہ امانتیں منگولوں کے سردار اوکتائی خان کو دینے ہی والا تھا، مگر ارطغرل غازی یہ سب بہت پہلے جان چکا تھا۔ اوکتائی خان کے ایک کمانڈر عام لباس میں جنگل کے اندر یہ امانتیں وصول کرنے ہی والا تھا
کہ ارطغرل غازی عین موقع پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے اور یہاں پر موجود سب منگولوں کو مار کر ارطغرل غازی نے کمانڈر کارابورا کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا اور زوردار وار کر کے اس کا گلا کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اس منگول کمانڈر کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 4، الباستی۔ دوستو یہ ایک ایسا غدار ہے جو چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے ارطغرل غازی کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا۔ اس سے قبل یہ ترکوں کے سر قلم کر کے منگولوں کا وفادار بن چکا تھا اور مسلمانوں میں رہ کر غداری کر رہا تھا۔ دوستو قبیلے کی سرداری کے لیے اس نے کافی کوششیں کی اور اپنی بہن کی شادی بھی ارطغرل غازی سے کرنا چاہی تاکہ اسی کے راستے قبیلے میں راج جما سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ شیطانی فطرت کے مالک الباستی کا انجام بہت برا ہوا جب الباستی نے گندوکتو کے بیٹے سلیمان کو شہید کر دیا، تو اس وجہ سے ارطغرل غازی ایک منصوبے کے تحت الباستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیتا ہے۔ نمبر 5، کمانڈر اریکو بوکا۔ دوستو یہ منگولین شہزادہ ہوتا ہے اور یہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کا سب سے خطرناک جاسوس یہ شہزادہ اناتولیا کا اہم ترین کمانڈر بھی تھا۔ دوستو اریکو بوکا ہی وہ ظالم انسان ہے جس نے ارطغرل غازی کے سب سے وفادار ساتھی دمرل کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ اریکو بوکا غدار الباستی کو بھی پناہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ارطغرل غازی کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کو تباہ کرنے کی پلاننگ کرتے ہوئے اس نے کئی بار ارطغرل اور بارکے خان کی پارٹنرشپ توڑوانے کی بہت کوشش کی۔ دوستو اس کمانڈر نے اسلام قبول کرنے والے مرگان کو بھی دردناک طریقے سے شہید کیا۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے بعد آخرکار اریکو بوکا کا آخری ٹائم آ جاتا ہے اور ارطغرل غازی نے ہر دشمن کی طرح اس کو بھی اس دنیا سے آزادی دے دی۔ نمبر 6، کمانڈر عالم چک۔ دوستو یہ منگولوں کا کمانڈر ایک ایسا کمانڈر تھا جو کہ ہر وقت خون کا پیاسا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ تو اس کا سلوک انتہائی برا ہوتا ہے۔ اس کی بہت دفعہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی ہوئی اور ایک بار تو ارطغرل غازی کو شہید کرنے ہی والا تھا کہ ارطغرل نے بڑی ہمت سے خود کو بچا کر اس پر حملہ کروا دیا، لیکن عالم چک موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوستو یہ اتنا ظالم انسان تھا کہ ترکوں کو عورتوں کے سامنے قتل کر دیتا اور اس کے علاوہ دوستو ایک بار اس نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کو بھی اغوا کر لیا اور اپنی شیطانی پہاڑی پر بھیج دیا۔ دوستو ان سب ظلم کے بعد بالآخر ارطغرل غازی اس کی گردن تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا کام بھی تمام غداروں کی طرح تمام کر دیتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ان سب غداروں اور دشمنوں میں سے کس دشمن کے مرنے پر آپ کو خوشی ہوئی، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔